یہ آگے بڑھ رہے تھے، اسی حوالے سے اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے اور اطاعت کے اوپر انسانیت مجبور ہے، نہ کرنے کو اس کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو نہ کرے گا وہ اطاعت سے خارج ہوگا، بندگی سے خارج ہوگا۔ کچھ بحثیں ہم نے اس موضوع پہ کرنی ہیں۔ آج میں ایک ایسے موضوع کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اپنے سامعین کو کہ جس کا بظاہر اس موضوع سے ربط نہیں ہے، وہ ایک تاریخی داستان کے عنوان سے کہ تاریخ کے عنوان سے اگر ہم کچھ چیزیں سمجھ جائیں، کچھ چیز حالات ہمارے سامنے کچھ روشن ہوگی واقعات کے عنوان سے۔ وہ چیز ایک مقصد کے تحت ہے، وہ یہ ہے، اس چیز کو تھوڑا سا ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو مقصد پہ قربان کرنا۔ قربانی دو قسم کی ہے، ایک ہے انسان کہ جو اپنے آپ کو کسی مقصد پہ قربان کرتا ہے، بالکل اسی انسان کے مقابلے میں ایک دوسرا انسان ہے کہ جو مقصد کو اپنے اوپر قربان کرتا ہے۔ دو قسم کے انسان ہیں۔ جو انسان قومی، ملی، اجتماعی، مذہبی مقاصد کو اپنی منفعت کی خاطر قربان کر دیں، وہ تو حقیقی معنی میں انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ مجھے یہ فائدہ ملنے والا ہے، دین کو قربان کر سکتا ہوں تو کر دوں، مجھے یہ منصب ملنے والی ہے، کسی کی جاسوسی کر سکتا ہوں تو کر دوں، پیسہ ملے گا، جاسوسی کرو گے پیسہ ملے گا۔ فلاں صاحب عالم ہیں، مجتہد ہیں، دیندار ہیں، ادادار ہیں، کتنے بجے گھر سے نکلتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم اس کو دشمن پیسے دے رہا ہے، 10,000، 5,000، 2,000، کتنی پیسوں کی خاطر قربانی ہو رہی ہے نا۔ تاریخ کربلا میں اس قسم کے واقعات بہت دکھا رہی ہے کہ ایک آدمی کا اولی الامر ہے، وقت کا یزید، اور وہ جانتا ہے کہ یہ میرا اولی الامر نہیں ہے، جانتا ہے یہ میرا اولی الامر نہیں ہے۔ عمر سعد کو ابن زیاد نے کہا کہ تم دیلم کے لوگ اس وقت خراسان میں، ایران میں بغاوت کر رہے ہیں، دہلوی حضرات، ان پہ جا کے راستہ روکو، ان کے ساتھ جا کے جنگ کرو، اگر ان کو ساتھ تم شکست دے دو گے تو رائے کی حکومت تیری ہو جائے گی۔ رائے اس وقت موجودہ تہران میں شاہ عبدالدین کی جہاں پر زیارت ہے، اس منطقے کو کہتے ہیں رائے۔ تہران کی حکومت، قدیم تہران تیرا ہو جائے گا، یہ ابن زیاد کا حکم ہے۔ اتنے میں ابن زیاد کو اطلاع ملتی ہے کہ سید الشہداء حسین بن علی کربلا میں داخل ہو گئے ہیں۔ جب اطلاع ملی، عمر سعد کو کہتے ہیں کہ آپ فعلاً ایران نہ جائیں، فعلاً ایران نہ جائیں، واپس آ جائیں کربلا کی طرف۔ رائے کی حکومت تمہاری رہی، رائے کی حکومت تمہاری، لیکن فعلاً تم حسین سے جنگ کرو۔ عمر صاحب پریشان ہے، کیا پریشان ہے؟ میں حسین سے کیسے لڑوں؟ یہ جو پریشان ہے کہ میں حسین سے کیسے لڑوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ جو امام مجھے حکم دے رہا ہے وہ اولی الامر ہے نہیں، ورنہ پریشانی کس چیز کی ہے؟ جس کو میں امام مانتا ہوں، جس کو میں اولی الامر مانتا ہوں، مجھے غلط راستے پہ لگا رہا ہے۔
قرآن نے پہلے کہہ دیا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ إِلَىٰ أَمْرِنَا، بعد ہم نے ایسے ائمہ کو بنایا ہے جو ہمارے عمل کی طرف ہدایت کرتے ہیں، لوگوں کو ہمارے طرف دکھاتے ہیں، یہ ہے خدا کا راستہ۔ اور کچھ ایسے بھی ائمہ بن چکے ہیں جو جہنم کی طرف ہدایت کر رہے ہیں۔ عمر سعد یہاں پر دو راستے پہ کھڑا ہے، میں حسین کو قتل کروں گا، جہنم میں چلا جاؤں گا۔ اگر ہم سوال کریں ابن زیاد سے، خاص سے عمر ابن سعد سے اگر ہم سوال کریں کہ تو کیوں متردد ہے، کیوں پریشان ہے، جب تیرے اولي الامر کا حکم یہ ہے تو قرآن کو کہتے ہیں اولي الامر کی اطاعت کر، متردد کیوں ہے؟ تو عمر سعد ہمیں جواب دے گا میں متردد اس لیے ہوں، حسین کو شہید کرنے کے بعد کبھی جنت نصیب نہیں ہونے والی، جہنم ہے، غضب الہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے اولي الامر جعلی ہے۔ یعنی مقداراً میں اولي الامر نہیں مان رہا ہوں، اس کو اولي الامر کون بنوا رہا ہے؟ پیسہ، لالچ، رائے کی حکومت۔ عمر سعد نے اشعار پڑھے، اس کے اشعار کیا ہیں؟ اشعار کی جملے یہ ہیں جو وہی لے کر آئے ہیں رسول خدا، قرآن نے بتایا جنت اور جہنم ہے، تو جس خدا نے جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا ہے اسی خدا کے بارے میں ہمیں محمد نے یہ بھی تو بتایا ہے کہ وہ بہت غفور اور رحیم ہے، لہٰذا میں پہلے حسین کو قتل کرتا ہوں پھر جا کے توبہ کر لوں گا۔ اور اگر جنت اور جہنم نہیں ہے تو میں یہ سودا کیوں کروں؟ اور اگر ہو بھی صحیح تو یہ کون سا عقل مند ہے؟ یہ عمر سعد کے آخری جملے ہیں، کون سا عقل مند انسان ادھار کے بدلے میں نقد کو چھوڑ دے گا؟ کون عقل مند انسان ادھار کے بدلے میں نقد کو چھوڑ دے گا؟ نقد کیا ہے؟ نقد رائے کی حکومت ہے حسین کے قتل کرنے کے لیے، ادھار کیا ہے؟ نہیں کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، جنت ہے آخرت میں۔ اب بیچ میں ہے حسین کو قتل نہیں کرو گے تو جنت ہے، بچا لو حسین کو، قتل کرو گے تو رائے کی حکومت ہے، جنت ہے ابن سعد کی رضاگاہ میں، ادھار رائے کی حکومت ہے، نقد۔ اب وہ کہتے ہیں کون سا عقل مند آدمی ایسا ہے کہ جو ادھار کے بدلے میں جنت کا سودا، نقد کا سودا نہیں کرتا، لہٰذا میں سودا کرتا ہوں اور رائے کی حکومت بھی نصیب نہیں ہوئی، جہنم تو مقدر بن نہیں گئی۔ یہ تو تاریخ کا میں ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا تھا کہ مقصد کے اوپر قربان کیا ہے، مقصد کو قربان کیا ہے اپنی ذات کے اوپر۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا خدا کی بندگی، اولي الامر کو بچانا، امام مطلق کو بچانا، یہ مقصد حیات ہے، لیکن اس نے مقصد حیات کو الٹا سمجھا، امام کو قربان کیا اپنے دو ٹکوں کی خاطر۔ مجھے تو منحق مل جائے گی۔ جس تاریخی واقعے کی طرف میں لے جانا چاہتا ہوں وہ ان سب سے ہٹ کے ہے، چاہے میرے لوگوں سے بھی معلوم نہ ہو، لیکن کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو مقاصد کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں۔ وہ مقصد یہ ہے، ایک سوال ہے، سوال کیا ہے کہ سرزمین نے ہندوستان خصوصاً طور پہ سندھ کے اندر مکتب اہل بیت کی، محب اہل بیت کی تبلیغ کس نے کی؟ یہاں پر اسلام کون لے کر آیا ہے؟ مکتب اہل بیت کون لے کر آیا؟ میں تاریخ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ تاکہ پتہ چلے کہ ہم کب سے محب اہل بیت بنے ہیں، کس نے بنایا ہے ہمیں محب اہل بیت۔ عزاداری کو آج ہم کر رہے ہیں، لیکن اس عزاداری کے مقدمات کس نے بتائے تھے؟ کس نے ساری کے سارے زمینہ ہموار کیا ہے؟ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ سرزمین کراچی کے اندر ایک امام زادہ ہے، اس امام زادے کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگ ایران جاتے ہیں امام زادے کو زیارت کرنے کے لیے، کربلا جاتے ہیں امام زادوں کی زیارت کرنے کے لیے، کربلا
सलामी ज़ियारत इमाम मासूमीन के बाद इमाम ज़ादी भी हैं। ईरान में 2-3 बड़ी ज़ियारतें हैं, बाकी सारे इमाम ज़ादे हैं। और आप बाद झगड़े भी हो जाते हैं कारवां वालों के साथ, फलां इमाम ज़ादे पे लेके नहीं गए तो फलां इमाम ज़ादे पे लेके नहीं गए। लेकिन मैं यहाँ पर मेंबर से याद कर रहा हूँ कि ईरान के जितने भी इमाम ज़ादे हैं, ईरान के जितने लाखों रुपया खर्च करके आप लोग जाते हैं, चंद एक बड़ी ज़ियारतों को छोड़ के, बीबी मासूमा की ज़ियारत, शाह अब्दुल अजीज की ज़ियारत, इमाम रज़ा की ज़ियारत, कुछ इमाम ज़ादों को छोड़ के, कुछ मखूम हस्तियों को छोड़ के, बाकी जितने भी इमाम ज़ादे हैं, रिश्ते के एतबार से अब्दुल्ला शाहवादी से बहुत दूर की बात है। अब्दुल्ला शाहवादी का रिश्ता इमामों से बहुत करीब है। अब्दुल्ला शाहवादी, इनका नाम क्या है? अब्दुल्ला अश्तर या अब्दुल्ला शाहवादी? अब्दुल्ला अश्तर। इनके वालिद का नाम है मोहम्मद नफ्स रकिया, इनके दादा का नाम है अब्दुल्ला महर, इनके परदादा का नाम है हसन मुसन्ना, आगे हसन मुज्तबा अमीर अल-मोमिनीन। अब्दुल्ला शाहवादी कराची में है। अब्दुल्ला शाहवादी, मोहम्मद नफ्स रकिया वालिद, अब्दुल्ला महर दादा, हसन मुसन्ना, 3 पुश्तों के फासले से इमाम हसन मुज्तबा का पोता हमारे बराबर में रह रहा है। लाख रुपए खर्च करके वहां हम जाके यहाँ कितने दफा गए हैं? अगर व्याप्ति ही करनी है इमाम ज़ादों की, तो यहाँ क्यों नहीं जाते जिसमें सिर्फ 2 रुपए लगते हैं, 10 रुपए लगते होंगे? अगर गुस्ताखी ना हो तो मैं कह सकता हूँ कि इमाम रज़ा की मसलूक एक तरफ करो, बाकी तरफ ईरान देखने जाना है। करार अगर है कि इमाम ज़ादों की ज़ियारत करनी है, तो इमाम ज़ादों का हमारे पोस्ट में पड़ा है भी शहीद, है भी शहीद। ईरान के जितने भी इमाम ज़ादे हैं, 10 पुश्तों से नीचे कोई नहीं है, 3री पुश्त में पड़ा है। कैसे पहुंचा? मैं जो तारीख की तरफ लेके जा रहा हूँ, ये था कि मकसद पे अपने आप को कुर्बान करने वाले अफराद भी हैं। वो कैसे? मदीना में और खुरासान में मोहम्मद नफ्स रकिया, अब्दुल्ला शाहवादी के वालिद, और इब्राहिम अब्दुल्ला शाहवादी के चचा, दोनों ने वक्त के हाकिम के खिलाफ खुरूज किया, अब्बासी खलीफा के खिलाफ खुरूज किया। जब खुरूज किया, अब्दुल्ला शाहवादी इस खुरूज की मदद करने के लिए और खित्ते सिंध के अंदर अली का मजहब पहचानने के लिए सफर करते